बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूं मैं नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। तमाम आलम इस्लाम को जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक हो। खबर शामिल करते हैं फ़ियाज़ कोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान पुलिस की जानब से रबीउल अव्वल के जुलूसों के लिए खसूसी हिफाजती इंतजामात। डिस्ट्रिक्ट डेरा गाजी खान में रबीउल अव्वल के जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। पूरे ज़िला में जुलूसों की पुरअमन और महफूज गुजरगाह के लिए पुलिस एहलकार ने अनथक मेहनत और जोश व जज्बे के साथ अपनी खिदमत अंजाम दी हैं। ज़िला भर में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं, जिसके तहत तमाम जुलूसों के रास्तों पर खसूसी सिक्योरिटी प्लान तश्कील दिया गया है। वाक थ्रो गेट, मेटल डिटेक्टर्स और CCTV कैमरों की मदद से हिफाजती तदाबीर को मज़ीद मौसर बनाया गया है। DPO डेरा गाजी खान ने इस मौका पर कहा कि रबीउल अव्वल का महीना हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सबक सीखने और इनके बताए हुए रास्ते पर चलने का पैगाम देता है। इस अजीम दिन के मौका पर हमारी पुलिस फोर्स फर्शनासी और ज़िम्मेदारी के साथ अपनी ड्यूटी अंजाम दे रही है, ताकि ज़िला में अमन व अमान बरकरार रहे और आवाम अपनी मजहबी फ़राइज़ मुकम्मल सुकून के साथ अंजाम दे सकें। DPO ने मज़ीद कहा कि आवाम की मदद और ताउन से हम ज़िला में अमन कायम कर सकते हैं और हम इस बात का अहद करते हैं कि डेरा गाजी खान पुलिस हर मौके पर आवाम के तहफ़्फ़ुज़ और खिदमत के लिए पेश रहेगी। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे इब्रार हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह कबीरवाला में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से जुलूस और रैली निकाली गई। जुलूस में उलमा इकराम और सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कबीरवाला में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोश व जज्बा और नहायत अकीदत एहतराम से मनाई जा रही है। ईद मिलादुन्नबी का मरकजी जुलूस जंग रोड जामिया मस्जिद गोसिया से बरामद हुआ, जो अपने रवायती रास्तों से गुजरता हुआ चौक सरदारपुर में अख्ताम पजीर हुआ। जुलूस में आशिकान रसूल की बड़ी तादाद मौजूद थी। जुलूस के शुरका मरहबा या मुस्तफ़ा की सदाएं बुलंद करते रहे और मोहसिन कायनात आका दो जहां की वलादत व सादत का दिन जोश व जज्बे से मनाते रहे। शुरका का कहना था कि हम अपने नबी का मिलाद हर साल भरपूर और जोश व जज्बे से मनाते रहेंगे, और अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के बहुत सख्त इंतजाम किए गए। खबर शामिल करते हैं बसीरपुर से। मलिक मोहम्मद अरशद कमाल ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक जुलूस ईद मिलादुन्नबी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन इंतहाई अकीदत व एहतराम जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। रैलियाँ निकाली गई हैं। मरकजी जुलूस रैली दारुल उलूम हनफिया फरीद बसीरपुर की जानब से निकाली गई। बसीरपुर और गिरदोनवाह लोग रैली में शामिल हो रहे हैं। रैली में शरीक बड़ों के साथ शाना बशाना बच्चे भी खूबसूरत लिबास ज़ेब तन किए हुए झूमते रैली में शामिल। आशिकान रसूल की बड़ी तादाद ने अपनी गाड़ियों ऊँटों समेत घोड़ों को सजाकर रैली में शिरकत। रैली में हर तरफ मरहबा या मुस्तफ़ा की सदाओं से फ़िज़ा गूंज उठी। बसीरपुर आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानब से जगह जगह पर लंगरों न्याज के साथ मीठे पानी की सबील के स्टॉल भी लगाए गए हैं। रैली में सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला ठट्ठा में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से निकाले गए जुलूस रैलियाँ खैर आफियत से अख्ताम पजीर हो गई। IG सिंध गुलाम नबी मेमन और DIGP हैदराबाद रेंज तारक रज़ाक धाजू की हदायत पर SSP ठट्ठा डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान के अहकामात पर जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूसों और रैलियों की सिक्योरिटी के मुनज़्ज़म इंतजाम किए गए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ठट्ठा की जानब से सिंध रीजन के हमरा जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से ज़िला ठट्ठा में निकाले गए जुलूसों रैलियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी इकदाम किए गए थे और पुलिस की बारी नफरी सिक्योरिटी तैनात की गई। SSP ठट्ठा की जानब से तमाम उलमा इकराम को जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर मुबारकबाद पेश कर दी गई। रैली में मौजूद तमाम मुंतज़िमीन ने सिक्योरिटी इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार करते हुए SSP ठट्ठा और ज़िला पुलिस का शुक्रिया अदा किया। SSP ठट्ठा ने ज़िला भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरान बेहतरीन फ़राइज़ सर अंजाम देने पर ज़िला पुलिस के तमाम पुलिस के अफसरानों जवानों की मेहनत और काम को सराहा और इन्हें शाबाश दी। ठट्ठा से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। गर्ल्स कॉलेज ठट्ठा की फर्स्ट ईयर की तालिबा कॉलेज से पुरअसरार तौर पर लापता। घर में कोहराम वर्षा की जानब से अगवा का खदशा। ठट्ठा के इलाके मकली हैदी चौक की रहायशी गरीब मजदूर की बेटी फर्स्ट ईयर की तालिबा नजमा मिला वल्द यूसुफ मिला गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज ठट्ठा से पुरअसरार तौर पर लापता हो गई, जिसके लापता होने पर घर में कोहराम बरपा है। माँ बाप परवरिशी के दौरे पड़ रहे हैं। पुरअसरार तौर पर लापता होने वाली तालिबा के वालिद यूसुफ मिला और चचा रुस्तम मिला ने ठट्ठा में मीडिया को बताया कि हमारी बच्ची पीर के रोज़ कॉलेज गई थी मगर घर वापस नहीं आई। कॉलेज टाइम ख़त्म होने के बाद हमने कॉलेज के प्रिंसिपल से फ़ोन पर रब्ता किया तो उन्होंने बताया कि वो कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद रोज़ाना की तरह घर के लिए निकल गई थी। इसके बाद हमें कुछ मालूम नहीं है। नजमा मिला के वर्षा ने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि हमारी बेटी कॉलेज से अगवा की गई और हमें शक है कि घोड़ाबारी के रहायशी कुछ शक्की अफराद हमजा लशारी, इसके साथ इशफाक दरस मकली नर्सरी वाला अला बख्श लशारी
سومار لشاری، گل محمد نذیر یعقوب اور دیگر نے پری پلاننگ کے تحت اغوا کیا ہے کیونکہ انہیں افراد نے کچھ عرصہ قبل ہماری بیٹی کو اغوا کرنے کی دھمکی دی تھی۔ نجمہ کے والد یوسف بلال نے کہا ہے کہ میں غریب انسان ٹھیلا چلا کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں، میری بچی کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، کالج انتظامیہ کو بھی شامل تفتیش کیا جائے۔ انہوں نے وزیر تعلیم سید سردار شاہ، ڈی سی ٹھٹہ اور ایس ایس پی ٹھٹہ سے مطالبہ کیا ہے کہ میری بچی کو جلد بازیاب کرایا جائے۔ तव्हांजो नालो छा आहे, किथे था रहो? मुंहिंजो नालो आहे हेतिरी चौक रहंदो आहियां, मखिली नारे जा ॻोठ। पोइ तव्हां एंट्री वग़ैरह दाख़िल कराई आहे? जी हा, थाणे ते वियासीं चुकाई वारे खे पर तव्हांखे को शक त कोन्हे को अगवा वगवा जो या कंहिं या छा? हा, असांखे शक आहे लाशारी रहंदा आहिनि घोड़ाबारी में, अलावस्ता आहे آن نیوز کے پی کے بیورو چیف ثاقب خان کا پولیس ٹریننگ کالج ہنگو کا دورہ۔ دورے کے دوران آن نیوز کے پی کے بیورو چیف ثاقب خان نے ادارے کی کمانڈنٹ ڈاکٹر فصیح الدین اور ڈی ایس پی ایڈمن امتیاز خان کے ساتھ ملاقات کی۔ ڈی ایس پی نے ادارے کے بارے میں تفصیل سے بات کی اور بعد میں مختلف کورسز کے ٹریننگ سے ٹریننگ کے بارے میں معلومات حاصل کیے، جہاں پر ٹرینرز نے ادارے میں دی جانے والی ٹریننگ پر اطمینان کا اظہار کیا۔ آگے مزید جانتے ہیں آن نیوز کا کے پی کے بیورو چیف ثاقب خان کی اس رپورٹ میں۔ میں انگو ٹریننگ سینٹر میں موجود ہوں ڈی ایس پی ایڈمن امتیاز خان کے ساتھ۔ اگر آپ لوگ دیکھیے تو یہاں پر قسم کے لوگ آتے ہیں پولیس فورس کی ٹریننگ کے لیے، تو یہاں پر ہمارے ساتھ ایڈمن صاحب امتیاز خان موجود ہیں، تو ان سے بھی بات کریں گے کہ یہاں پر ٹریننگ کس طرح ہوتا ہے اور ان لوگوں نے یہاں پر کیا انتظامات کیے ہیں، ان سے جانیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے ثاقب بھائی آپ کا اور آپ کی ٹیم کا میں بڑا شکر گزار ہوں، ویلکم کرتا ہوں آپ کو کہ آپ ادھر آئے اور آپ نے اپنا قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکال کے ہماری حوصلہ افزائی کی۔ دوسرا آپ نے جو بتایا کہ آپ کس طرح اس کو ٹریننگ دیتے ہیں اور کیا کیا آپ اس کے لیے آپ نے انتظامات کیے، تو میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ ادارہ 1935 سے بنا ہے، اس کا اپنا ایک نام ہے، ایشیا میں یہ دوسرے نمبر پر بڑا سینٹر ہے۔ یہ اس کو اگر میں آپ کو بتا دوں تو اس کو پولیس کا گھر سمجھا جاتا ہے، اور جو پولیس والے بھی جس کے اگر آگے ہو جانا چاہتے ہیں اور وہ پروموشن کرتا ہے تو ادھر کا سلام وہ ضرور کرے گا پی ٹی سی ہم کا۔ تو شکر الحمدللہ، میری تعیناتی تقریباً میرا ادھر 16 سال ہوئے کہ میں ادھر ہوں، لیکن ابھی جو ایڈمنسٹریشن میں آیا ہوں تو 3.5 سال میرے ہوئے۔ تو شکر الحمدللہ، اس 3.5 سال میں جس طرح میں ایڈمنسٹریشن میں جب سے آیا ہوں تو ہمارے کمانڈنٹ جناب فصیح الدین اشرف صاحب نے میرا ادھر کی پوسٹنگ کی، تو اس کی قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ اس کو آپ نے جو بھی ادھر ٹریننگ آتے ہیں تو اس کو آپ نے اس طرح ٹریننگ دینا ہے۔ تو میں آپ کو تھوڑا اس کا ایکسپلین کروں کہ کس طرح ہم اس کو ٹریننگ دیتے ہیں۔ وہ یہ کہ ہم جب سے یہ آتے ہیں تو جو ہی ادھر پہنچے تو ہم اس کو باقاعدہ بتاتے کہ بھائی یہ آپ اپنا گھر سمجھیں، یہ پولیس والوں کا گھر ہے، اور گھر جیسا ماحول ہم حد الوسط کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو گھر جیسا ماحول ادھر پرووائڈ کریں، کیونکہ پی ٹی سی سے لوگ اس طرح، یہ انڈیا کے فلموں میں بھی امیتابھ بچن نے کہا ہے کہ آپ کو میں ہنگو بیچتا ہوں کہ تاکہ آپ کا صحیح ٹریننگ ہو جائے، تو اس کا ایک نام ہے وہ سختی کے لحاظ سے، چونکہ یہ کالج ہے تو ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ جس طرح کالج میں ہوتا ہے اسی طرح، بے شک یہ ایک ڈسپلن کورس ہے لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ کالج جیسا ماحول ادھر ہو، تو گھر جیسا ماحول ہم نے اس کے لیے ادھر بنایا ہے۔ اس کے کھانے پینے کا، اس کے رہائش کا، سب سے پہلے اس کا یہ ایکوموڈیشن ہوتا ہے، تو ہم نے اس کا بہت، اور وہ خاص کر ہمارے کمانڈنٹ صاحب کا احکامات ہے کہ اس طرح۔ دوسرا یہ کہ اس کے لیے ہم نے انٹرٹینمنٹ کے لیے اپنا ایک دیگر کے ٹیم پر، اگر آپ ادھر رہے تو آپ دیکھیں گے یا کسی سے آپ نے سنا ہوگا، وہ ہم نے ایک میوزیکل گروپ ادھر بھرتی کیا ہے کمانڈنٹ صاحب نے، تو وہ ادھر انجوائے کرتے ہیں۔ دیگر کے ٹیم پر یہ پارے ہوتے ہیں تو کینٹین پہ جا کے ادھر وہ
इंजॉय करते हैं। तो सबसे पहले मैं न्यूज़ का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इधर आने का। इधर जो माहौल है पीटीसीएम को, इधर हम जनाब कमांडर साहब, जनाब तसीउद्दीन साहब और इम्तियाज साहब जो हमारे हेडमैन है, जो माहौल प्रोवाइड किया है लड़कों को, इंतहाई फ्रेंडली और बहुत ज़बरदस्त माहौल है। इतना बहुत तरबियत हमने हासिल की और जितना भी हमने इधर सीखा है, खुदा की कसम हमने बहुत एजुकेशन हासिल की है। मेरा एमएड एजुकेशन है, इतनी एजुकेशन में मैंने इतना कुछ हासिल नहीं किया जितना मैंने इम्तियाज साहब और जनाब कमांडर साहब से हासिल किया इधर। आखिर में ये बताइए, जो लोग अभी कोर्स पर आ रहा है उनके लिए क्या मैसेज है? इनके लिए ये मैसेज है कि जो कोर्स के लिए आ रहे हैं, बहुत अच्छा माहौल है और ये जो असातिज़ा कराम पीटीसी हांगू जो है एक तरबियती अदारा है। यहाँ पे हमें बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया जाता है और ट्रेनिंग की जाती है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमें बल्कि यहाँ पे तो फिजिकली इमोशनली हर तरीके से स्ट्रॉन्ग किया जाता है। और मैं सबको यही पैगाम दूंगी कि हमारी तरफ बहुत सी लड़कियां जिनका ख्वाब होता है फोर्सेस को ज्वाइन करने का, तो वो जरूर पुलिस को ज्वाइन करें। और स्पेशली अगर उनकी ट्रेनिंग पीटीसी हांगू से हुई है तो ये तो बहुत एजाज की बात है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी स्टाफ मेंबरान हैं वो तमाम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं और मुश्किलात में साथ देते हैं हर तरह से, हर हवाले से। और बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आप इस फोर्स को जरूर ज्वाइन करें और अगर जिंदगी में मौका मिले तो एक बार जरूर ट्रेनिंग लें यहाँ से। आई एम पुलिस कांस्टेबल और फ्रॉम कोरम एजेंसी। जिस तरह आपने क्वेश्चन किए हैं, हम उसके निस्बत पे आपको इस तरह क्वेश्चन देते हैं, जान कर देते हैं कि हमारे जो एडमिन साहब हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा इंसान है माशाल्लाह। अगर मैं तारीफ करूँ उसकी तो मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं इसके लिए बयान करूँ। जिस तरह उसने हमारे साथ ताउन किए हैं तो वेल डन सो मच, बहुत शुक्रगुजार है हम अपने एडमिन की। यहाँ पर आप लोग अगर कोर्स मुकम्मल करके जाते हो तो मतलब आगे वाले लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? यही मैसेज देना कि पहले तो ये पुलिस वाली जो जॉब है इसको बहुत मतलब हम पठान इलाकों में बहुत ज्यादा उसको मतलब बुरी नजरों से देखते हैं। तो जिस तरह हमें इधर नजम मतलब इज्जत मिली है, जिस तरह पुलिस ऑफिसर हमारे साथ थे, बिल्कुल अपनी बहनों और बेटियों की तरह हमारे साथ रिलेशनशिप में रही। तो हम यही जवाब देंगे कि जिस तरह आप लोगों का नजरा है वो पॉजिटिव करो और नेगेटिविटी जो है वो खत्म करो। यहाँ पे हमें तरबियत के साथ साथ फिजिकल फिटनेस भी दी जाती है कि हम आइंदा आने वाली जिंदगी में हम लोग कैसे जो है अपने माशरे में बेहतरी की तरफ और अच्छाई की तरफ अपना कदम बढ़ा सकते हैं। अच्छा, आखिर में ये बताइए, यहाँ पर जो कमांडर साहब है, एडमिन साहब है, उनसे कितने मुतमईन हो आप लोग? हम लोग उनसे तो 100% मुतमईन है। हमारे जो पीटीसी के कमांडेंट है, हमारे जो एडमिन सर हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छे इकदाम कर रहे हैं। हमें यहाँ पे किसी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं है। I have seen that the environment is very friendly and we are getting training by the well trained instructor, whether it's line instructor था, क्योंकि हम लोग बिल्कुल एक अलग से माहौल से यहाँ पे आए थे। लेकिन अब हम लोगों को हमारे एक उस्ताद ने स्टार्ट में हमें कहा था कि जिस टाइम आप लोगों के जाने का वक्त आ जाएगा तो आप लोगों को इस पिंजरे से प्यार हो जाएगा। और एग्जैक्टली हमें ऐसा फील होता है कि उन्होंने बिल्कुल ठीक बात कही थी। अभी हमारा तकरीबन 1 मंथ बाकी है, लेकिन अब वाकई हमारा इस हद तक दिल लग चुका है कि हमारा यहाँ से जाने को बिल्कुल दिल नहीं चाहता। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर जो एडमिन साहब है, कमांडर साहब है, उनसे कितने मुतमईन हो आप लोग? एडमिन साहब जिस दिन आते हैं हमारे पास, या स्पेशली वो गिनती में आते हैं, हमारे मेस में आते हैं, चक्कर लगाते हैं, हम लोग बिल्कुल एक खुशी की हमारे दरमियान लहर दौड़ जाती है। और तकरीबन हम लोग पूरा मंथ उनका इंतजार कर रहे होते हैं जब वो आते हैं, और हम लोग बहुत खुश होते हैं उनसे, बिकॉज उन्होंने फीमेल्स के लिए स्पेशली बहुत सारी अच्छी चीजें की हैं और बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो हमने उनमें महसूस किए हैं। और अगर इस लिहाज से कहा जाए कि अगर पीटीसी की कोई शान है तो मैं ऐसा समझती हूँ कि एडमिन साहब है। डिविजनल सुपरिटेंडेंट ऑफिस में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरमसरत मौका पर तकरीब का एहतमाम किया गया। डीएस रेलवे लाहौर डिवीजन मोहम्मद हनीफ गुल ने तकरीब की सदारत की। डिप्टी डीएस मैकेनिकल मियां अब्दुल वकास समेत दीगर सीनियर अफसरान ने तकरीब में शिरकत की। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए डीएस रेलवे लाहौर डिवीजन मोहम्मद हनीफ गुल ने कहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए मशले राह है। हमें अपनी ज़िंदगी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए असूलों के मुताबिक बसर करना चाहिए। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ। इसके बाद तमाम मुकर्ररीन ने अपने अपने अंदाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खराज अकीदत पेश किया और इस बात पर जोर दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के मुताबिक और आपके बताए हुए असूलों के मुताबिक हम ज़िंदगी गुजार कर दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। खबर शामिल करते हैं फूलनगर से, जहां बिस्मिल्लाह फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम नाते मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले और हताती के मुकाबले में अव्वल और दोम पोजीशन हासिल करने वाले अफराद में इनामात तकसीम किए गए।
پھول نگر میں بسم اللہ فاؤنڈیشن کے پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے علامہ مولانا عمران نعیم نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت العالمین بنا کر بھیجے گئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی ایک پلک جھپکنے پر ملکہ بلقیس کا تحت حاضر کر سکتے ہیں، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے سارے علم عطا کیے ہیں۔ چیئرمین لیسکو پھول نگر کے مشتاق بٹی نے اپنی ٹیم کے ہمراہ تقریب میں خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر نعت اور خطاطی میں اول اور دوئم پوزیشن حاصل کرنے والے افراد کو ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ خبروں کا رخ کرتے ہیں بھاولپور کی جانب، جہاں ہمارے کرائم رپورٹر حاجی اختر ہنجرا کی رپورٹ کے مطابق اندھیر نگری چوپٹ راج بہاولپور لال سہانرا محکمہ ایریگیشن کے کروڑوں روپے کے کوارٹرز میں مال مویشیوں کے باڑے محکمہ ایریگیشن کے افسران کو بارخواہ نشاندہی کروائی گئی، مگر مالی اشرف کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ مالی اشرف کو اعلیٰ افسران کی پشت پناہی حاصل ہے۔ مالی اشرف کا کہنا ہے کہ یہ تمام مال مویشی محکمہ ایریگیشن کے اعلیٰ افسران کے ہیں، میرا کام ان کی دیکھ بھال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ مالی اشرف مختلف لوگوں کو سرکاری پانی بھی فروخت کرتا ہے۔ ویڈیو میں مال مویشی اور پانی کے کھال بھی نظر آ رہے ہیں۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ مالی اشرف یہاں کا بادشاہ ہے، اس کے خلاف اعلیٰ افسران بھی کارروائی کرنے سے ڈرتے ہیں۔ سیاسی سماجی حلقوں کا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ میلسی سے ہمارے تحصیل رپورٹر ملوک حسین لکوکا کی رپورٹ کے مطابق آج پورے پاکستان کی طرح میلسی میں بھی نہایت ادب و احترام کے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت اور جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوش و خروش سے منایا گیا۔ میلسی کی گلیاں بازار کو جھنڈیوں، سٹیکرز، بینر اور جھنڈیوں سے سجایا گیا۔ تحصیل میلسی کے چاروں طرف سے لبیک یا رسول اللہ کے نعروں کی گونج جلوس جو قائد اعظم روڈ بازار میں داخل ہوا، تھانہ چوک میں اختتام پذیر ہوا۔ جشن آمد رسول کے جلوسوں میں اہم شخصیات نے بھی شرکت کی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں تقریریں بھی کی گئی۔ لمحہ بلمحہ خبروں کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔ خبر شامل کرتے ہیں ہوشاب سے۔ بابا محمد حمزہ کی رپورٹ کے مطابق ہوشاب میں بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مذہبی جوش و جذبے اور عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ شہر بھر کی گلی کوچوں سے اشکان رسول کی جانب سے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں گونج اٹھی ہیں۔ ملک بھر کی طرح ہوشاب میں بھی نبی آخر الزمان سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت منانے کے لیے اشکان رسول کی جانب سے جلوس نکالے گئے۔ شہر بھر کی گلی کوچوں سے اشکان رسول کی طرف سے لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں گونجتی رہی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا گیا۔ اشکان رسول نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہایت عقیدت سے درود و اسلام کے نذرانے پیش کیے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار دونوں جہاں کے لیے رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پوری دنیا نور سے منور ہو گئی، گمراہی اور اندھیرے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ 12 ربیع الاول کا مرکزی جلوس دربار حضرت صحیح سید معروف سے علماء کرام کی جانب سے نکالا گیا۔ جلوس میں اشکان رسول نے بڑی تعداد میں شرکت کی، جگہ جگہ جلوس کا استقبال کیا اور اشکان رسول کی جانب سے لنگر و نیاز کا بھی اہتمام کیا گیا۔ جلوس کی سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے۔ جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا دربار بادشاہ سونڑا پر اختتام پذیر ہوا۔ بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں ڈوکری سے۔ تحصیل اون نیوز کے نمائندے عامر چانڈیو کی رپورٹ کے مطابق 12 ربیع الاول جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر تحصیل ڈوکری کے چھوٹے بڑے شہروں میں ریلیاں نکالی گئی۔ ڈوکری، باڈا، مونجدوڑو، کرانی، سہیڑ، بگی بنڈی، وکڑو اور دیگر شہروں میں تنظیم اصلاح الفقراء حسینیہ نقشبندیہ جماعت القاسمیہ جماعت الاصلاح المسلمین اور دیگر جماعتوں کی جانب سے جماعت الاصلاح المسلمین اور دیگر جماعتوں کی جانب سے جدا جدا ریلیاں نکال کر نعتخوانی کی گئی۔ ڈوکری میں جماعت اہل سنت کی جانب سے جامعہ مسجد سے حافظ شوکت جتوئی، اظہار میرانی، حافظ خبردار کیریو اور دیگر کی قیادت میں مرکزی ریلی نکال کر شہر کے راستوں سے گشت کیا گیا، جبکہ باڈا میں تنظیم اصلاح الفقراء حسینیہ نقشبندیہ کی جانب سے درگاہ چوک سے سید محمد مطر شاہ بخاری، مولوی صدام ڈکر، حافظ زاہد جنیجو اور دیگر کی قیادت میں ریلی نکال کر شہر کے راستوں پر گشت کیا گیا۔ اس موقع پر عالم دین کا کہنا تھا کہ 12 ربیع الاول کے دن پیارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے۔ آقا کی آمد سے دنیا میں جہالت ختم ہوئی اور کفر کا خاتمہ ہوا۔ اب رخ کرتے ہیں گوٹکی کا۔ ہمارے نمائندے علی رضا سومرو کی رپورٹ کے مطابق ایک اور مغوی کی ویڈیو وائرل، کچے کے ڈاکو بے قابو۔ ڈاکوؤں نے ایک اور مغوی سرگودا پنجاب کے رہائشی اظہر کی ویڈیو وائرل کر دی۔ ویڈیو میں ڈاکو مغوی کو زنجیروں میں جکڑ کر تشدد کر رہے ہیں۔ ڈاکوؤں نے مغوی کی بازیابی کے لیے 40 لاکھ روپے تاوان طلب کر لیا ہے۔ ڈاکوؤں کو تاوان کی رقم دے کر مجھے بازیاب کروائیں۔ مغوی کی دہائی، بھائی کچھ عرصہ پہلے ناراض ہو کر پنڈی چلا گیا تھا۔ بھائی نور حیات پتہ نہیں کیسے ڈاکوؤں تک پہنچا ہے۔ نور حیات جس نمبر سے ویڈیو
ویڈیو بیچی گئی، اس کی لوکیشن گوٹکی کے کچا کی طرف جا رہی ہے۔ بھائی ہم غریب ہیں، تاوان ادا نہیں کر سکتے، بھائی کو بازیاب کروایا جائے۔ مغوی بھائی 3 ماہ سے ایک ڈاکوؤں کے چنگل میں ہے۔ نور حیات خان۔ ڈسٹرکٹ بیورو چیف جہانگیر علی ابڑو گوٹکی عادل پور کے نواحی گاؤں قاضی محمد مراد میں ہر سال عید میلاد النبی کے سلسلہ میں شاندار محفل کا انعقاد کیا گیا، جس میں نعت خوان نے حضور کی شان میں مسنون پڑھے اور علماء کرام نے بھی خطاب کیا، جس میں حضرت عالم دین مفتی نور الحسن میرانی نے خطاب کیا، جس کے بعد لبیک یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت کے فلک شگاف نعرے لگائے گئے۔ ریلی کی قیادت عاشقان رسول استاد محمد رفیق قاضی، امداد قاضی، ذوالفقار قاضی، علی گل قاضی، اجاز قاضی، ایمان اللہ قاضی سرور نے کی۔ بہترین انسان چیف سردار چاکر خان ڈومکی کے انتقال ہونے پر لوکل گورنمنٹ بلوچستان کے چیف انجینئر بلوچستان علی حسن مری نے افسوس کا اظہار کیا۔ شامل کرتے ہیں فیروزہ سے ہمارے تحصیل رپورٹر زاد محمود کا موقع کے مطابق 12 ربیع الاول کی مناسبت سے الحبیب ہوٹل فیروزہ میں محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا، جس کی میزبانی محمد صادق پردیسی نے کی۔ الحبیب ہوٹل پر محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا، جس میں امیر اہل سنت تحصیل لیاقت پور مولانا محمد اسماعیل سعیدی نے شرکت کی اور شایان رسالت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر شیرینی خطابت فرمائی۔ علاقہ وار سے لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور بارگاہ رسالت پہ گلہائے عقیدت پیش کیے۔ بعد ازاں محفل میلاد میں لنگر تقسیم کیا گیا۔ محفل میلاد کے موقع پر ہوٹل کے مالک محمد صادق پردیسی نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہاں ہر سال 12 ربیع الاول کے موقع پر میلاد شریف کا اہتمام کیا جاتا ہے، جو کہ میرے لیے باعث اعزاز کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بنا کر عاشقان رسول میں اپنا نام درج کراتا ہوں۔ اب خبر شامل کرتے بنگلہ گوگیرا سے، جہاں ہمارے نمائندے راشد علی کی رپورٹ کے مطابق نیزہ بازی کا شمار پنجاب کے مقبول ترین ثقافتی کھیلوں میں ہوتا ہے۔ نیزہ بازی کیسے کی جاتی ہے؟ بنگلہ گوگیرا ٹھٹھا شاہ سوار میں سید صہیب شاہ بخاری ایڈوکیٹ نے نیزہ بازی کے حوالے سے ہمارے نمائندے راشد علی کو بتا رہے ہیں۔ جی راشد علی، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ بنگلہ گوگیرا ٹھٹھا شاہ سوار میں موجود ہوں۔ ناظرین، میرے پاس آج سید صہیب شاہ بخاری ایڈوکیٹ موجود ہے۔ ناظرین، نیزہ بازی کیا ہے؟ میرے پاس اس وقت سید صہیب شاہ بخاری موجود ہیں۔ آج ہم ان سے جانتے ہیں کہ نیزہ بازی کیسے کی جاتی ہے، اصل میں نیزہ بازی کیا ہے اور نیزہ باز کس طریقے سے گھوڑے کو دوڑاتا ہے۔ آج ساری ڈیٹیل ہم پیر صاحب سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم پیر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ پیر صاحب، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آج 12 ربیع الاول کا دن ہے، مبارک دن ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو عید میلاد النبی جو ہے وہ مبارک ہو، اور اس کے بعد ماشاءاللہ پیر صاحب آپ ایک بہت اچھے نیزہ باز ہونے کے ساتھ ساتھ آپ ایک بہت اچھے وکیل بھی ہیں۔ ہمیں یہ بتائیے گا کہ نیزہ بازی ہے کیا؟ وعلیکم السلام۔ عید مبارک آپ کو، عید مبارک، کیونکہ اس وقت یہ جو آج کا دن ہے یہ کائنات کا سب سے بڑا دن ہے، اس میں جو رحمت للعالمین کی آمد ہوئی، پوری کائنات پہ احسان ہوا، بہت بڑا دن ہے۔ اور آج کے دن یہ سالانہ جو عرس ہمارا ہے وہ منعقد ہو رہا ہے 17 ستمبر کو، جو ہمیشہ کی طرح آج نیزہ بازی کا ایک ایونٹ ہے، جو ہماری روایت ہے شروع سے بزرگوں کی آ رہی ہے، اس کو الحمدللہ جاری رکھتے ہوئے کوشش کر رہے ہیں کہ جاری رکھا جائے۔ اب آپ دوسرا سوال آپ نے کیا کہ نیزہ بازی کیا ہے۔ نیزہ بازی کی کوئی پرماننٹ ہسٹری نہیں ہے، اس کا پتہ نہیں ہے کہ یہ کب شروع ہوئی۔ مختلف کتابوں میں مختلف اس کا ذکر ملتا ہے، لیکن بیسیکلی یہ ایک جنگی مشق تھی جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، نواسہ رسول نے بھی کیا، بڑے بڑے سپہ سالاروں نے اس کو اپنا مشق بنائے رکھا، کیونکہ جس وقت گھوڑوں کی ضرورت ہوتی تھی اور جنگیں تلوار اور نیزے کے ساتھ ہوتی تھیں، اس وقت اس کا بڑا مین رول تھا اس نیزہ بازی کا۔ اور اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے پنجاب میں اسپیشلی جو ہمارا پاکستان کا پنجاب ہے، اس میں یہ نیزہ بازی جو منعقد کی جا رہی ہے پورے پنجاب میں ہو رہی ہے، اور یہ بڑا خوش آئند ہے، اور انشاءاللہ ہم نے بھی اپنے بزرگوں کی اس روایت کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ اور اس میں نیزہ بازی کی جو یہ گیم ہے، اس میں مختلف اس کا طرز پہ گیم ہوتی ہے مختلف میلوں پہ۔ ایک انٹرنیشنل سٹائل ہوتا ہے، اس میں تلوار کا استعمال بھی ہوتا ہے، اور جو ہمارا جو دیسی سٹائل ہے اس میں نیزہ یوز ہوتا ہے۔ اچھا پیر صاحب، یہ بتائیے گا، ماشاءاللہ آپ بڑے عرصے سے نیزہ بازی کرتے آ رہے ہیں، تو آپ نے سب سے پہلے کہاں سے سیکھی ہے یہ نیزہ بازی؟ آپ کے استاد کون ہیں اور آپ کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے یہ نیزہ بازی کرتے؟ میرے استاد میرے والد صاحب ہیں الحمدللہ سید شوکت محمود، اور عرصہ کافی سال ہو گئے ہیں۔ اسکول لائف میں ہی شروع کی، 6th کلاس میں تھا یا 5th میں جب میں نے نیزہ بازی شروع کی، اور جب پہلے دن میں اسکول گیا تھا اس وقت بھی میں گھوڑے پہ ہی گیا تھا، اور تب کافی سال ہو گئے ہیں، تقریباً 15 سے 20 سال ہونے والے ہیں۔
اچھا پیر صاحب، جب آپ نیزہ بازی کرتے ہیں تو کیا جو گھوڑ سوار ہوتا ہے آپ اپنی سواری چینج بھی کر لیتے ہیں؟ اور آپ کے پاس جو گھوڑا ہے اس کی بریڈ کیا ہے، اس کی نسل کون سی ہے؟ ہمارے پاس جو گھوڑے ہیں جی، یہ میرے دادا شاہ سوار جو جن کے نام پہ ہمارا گاؤں ہے، 7ویں پشت میں ہمارے دادا ہیں، وہی ان کے پاس بڑی اچھی نسل کے گھوڑے تھے، اور وہی بریڈ ہمارے پاس الحمدللہ ابھی تک موجود ہے۔ اور ان کا ایک ریئلٹی آف راجہ رنجیت سنگھ ایک بک ہے جو PDF فائل میں گوگل پہ موجود ہے، اس میں بھی میرے بزرگ جو دادا شاہ سوار تھے ان کا باقاعدہ ذکر ہے، ان کے گھوڑوں کا، ان کے جو جس نسل کے ان کے پاس گھوڑے تھے ان کا ذکر ہے۔ اس کے بعد وہ جو ایک واقعہ کوٹ کیا ہے راجہ رنجیت سنگھ کے، جو وہ رائٹر تھا، کہ ایک بخارا سے ایک تاجر جا رہا تھا جس نے ایک گھوڑی گفٹ کرنی تھی راجہ رنجیت سنگھ کو، اس کا پایا تخت جو تھا اس وقت لاہور تھا، تو وہ رات کو ادھر بھگوان پورہ ہمارے گوگیرے کا پرانا نام ہے، ادھر رات کو رکا۔ جب رات کو ادھر رکا تو بہت سخت سردی تھی، جس کی وجہ سے گھوڑی انفول تھی، گھوڑی نے رات کو بچہ دیا، اور سخت سردی کی وجہ سے گھوڑی سروائیو نہیں کر سکی۔ اس کا جو بچہ تھا وہ فلی تھی، وہ سروائیو کر گئی، لیکن لاہور کا وہ سفر نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے یہاں پوچھا کوئی نجیب الطرفین سید ہو اور گھوڑوں کا قدردان ہو، تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں پہ سید شاہ سوار بخاری ہیں۔ انہوں نے پھر ان کے پاس آئے، انہوں نے وہ جو گھوڑی کی بچی تھی وہ اسے گفٹ کر دی فلی، وہ اس کے پھر واقعات کافی اس نے کوٹ کیے ہیں۔ وہ بعد میں 1826 میں راجہ رنجیت سنگھ ادھر آیا گلاب سنگھ کے پاس اکبر میں، موضع اکبر میں، اس نے پوچھا یہاں پہ کوئی اچھا گھوڑا، نسلی گھوڑی کوئی ہو، تو انہوں نے پھر دادا شاہ سوار کا ذکر کیا، سردار گلاب سنگھ دیوا نے۔ وہ پھر اس نے وہ گھوڑی ڈیمانڈ کی تو اس کی قیمت بھی لگائی، لیکن وہ میرے دادا نے انہیں گفٹ کر دی۔ تو اس وقت سے لے کے جہاں تک ہمیں پتہ ہے ہمارا شوق الحمدللہ۔ اچھا پیر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو نیزہ بازی ہے یہ آپ گھوڑے کے علاوہ گھوڑی پہ بھی کر سکتے ہیں؟ گھوڑی پہ نیزہ بازی، گھوڑا اچھی نسل کیوں ان میں فرق نہیں ہوتا، لیکن کچھ عرصہ ہو گیا، 15 سال ہو گئے ہوں گے یا 12۔ دیوان عظمت صاحب ہیں، انہوں نے قانون بنا دیا تھا پاک پتن کے کہ گھوڑیاں نہیں دوڑیں گی، پھر تھوڑا سا انڈسپلن ہوتا ہے ماحول، اس وجہ سے پھر گھوڑے۔ پیر صاحب آج آپ کے علاقے میں، آپ کے گھر پہ، ہوم گراؤنڈ پہ ایک بہت انٹرنیشنل لیول پہ نیزہ بازی ہونے جا رہی ہے، جس میں آپ نے آج خود میچ میں حصہ لیا ہوا ہے، تو کیسا فیل کر رہے ہیں آج؟ کیسا محسوس کریں گے کہ آپ کے ہوم گراؤنڈ پہ ایک بہت بڑا میچ ہونے جا رہا ہے، بہت تگڑا قسم کا میچ ہونے جا رہا ہے، تو کیسی فیلنگ ہے آپ؟ فیلنگ بڑا پریشر ہے obviously۔ یہ جو گیم ہوتی ہے نا، یہ کوئی بھی گیم ہو، اس کا پریشر ہوتا ہے، پریکٹس میں اور سین ہوتا ہے، میچ میں اور سین ہوتا ہے۔ جب ہوم گراؤنڈ ہو، اسپیشلی ہوم کراؤڈ ہو، جن کو نیزہ بازی کا سینس نہ بھی ہو، وہ بھی موجود ہوتے ہیں، اور ان کا فوکس سب سے زیادہ اپنے گاؤں کے لوگوں پہ، ہوم گراؤنڈ والوں پہ ہوتا ہے، تو واضح طور پہ بڑا پریشر۔ پیر صاحب آپ کے کلب کا جو نام ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے کلب کا نام جی لال شہباز قلندر اور جو سید شاہ سوار بخاری ان کے نام پہ ہمارا کلب۔ تو لیڈ آپ ہی انہیں کریں گے؟ جی میں اس وقت وائس کیپٹن ہوں، کیپٹن ہمارے ہیں سردار شہریار موکل صاحب، وہ ہمیں لیڈ کریں گے، اور انشاءاللہ اپنی پوری کوشش کریں گے کہ یہ گھر کا میچ ہے۔ پیر صاحب آج کتنی ٹیمیں جو ہیں وہ اس میچ میں حصہ لے رہی ہیں؟ 50 ٹیموں کو ہم نے انوائٹ کیا ہوا ہے، کافی لوگ آ گئے ہیں، بغداد شریف سے لوگ آئے ہیں، لاہور سے آئے ہیں، شام کی بٹیاں سے ہیں لوگ، کافی دور دور سے لوگ ہیں، فیصل آباد سے ہیں، تاندلیاں والا سے ہیں، گڑھ فتح شاہ سے ہیں، سائی وال سے ہیں، ویاڑی سے ہیں۔ اچھا پیر صاحب یہ 16 نمبر کا کیا چکر ہے؟ یہ جو سیکشن نیزہ بازی ہوتی ہے نا جی، اور ایک سنگل نیزہ بازی ہوتی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔